اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین و لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها صلوات بر محمد و آل محمد۔ خدا مطالبہ کے چاہتا معصومین کے صدقے ہم سب کی قلیل عبادت اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ دنیا جہاں میں جہاں کہیں بھی مومنین عزاداران جو بھی عزاداری کر رہے ہیں، تمام عزاداروں کی عزاداری قبول منظور فرما۔ ان تمام عزاداروں کو اپنے حفظ و امان میں فرما۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے وقت کے امام زمانہ کے جلد ظہور کے لیے باواز بلند تر صلوات۔ عشر محرم 1442 ہجری کے آج 5ویں گفتگو معرفت ہادی اور حقیقت ہدایت کے عنوان سے آپ حضرت کی بارگاہ میں پیش ہے۔ گزشتہ بحث میں ہم جہاں تک پہنچے کہ نبی کی سنتیں ہم تک 3 طریقوں سے پہنچی ہے، ایک قول کے ذریعے، دوسری فعل کے ذریعے اور تیسری تقریر کے ذریعے۔ اب یہاں سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ عزیزان کی بارگاہ میں چند مطالب پیش کروں گا، لیکن سرنامہ کلام میں آپ عزیزان کی بارگاہ میں چند مطالب کہ یہ عزاداری کے ایام ہیں، دنیا جہان میں عزاداری چل رہی ہے اور یہ ایک احتجاج ہے۔ ہم وہ قوم ہیں جو ہر دور کے یزید کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ ہم نے اس وقت بھی آواز اٹھایا تھا جب اسلام کا مخالف یزید تخت پر آ گیا تو ہم نے ہی آواز اٹھایا۔ اس کے بعد ہر دور میں، موجودہ دور کے ہر زمانے کے یزید کے خلاف ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ انشاءاللہ یہ پیغام ہے پوری دنیا میں کہ اب بھی اگر کوئی بھی یزید ہے تو اس کے خلاف یہ حسینی قوم اب بھی جو ہے اٹھ رہی ہے اور آواز بلند کر رہی ہے، چاہے وہ یزید موجودہ وقت کا جو بھی ہو، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم اس کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ان ایام سے سیکھیں، ان مجالس سے سیکھیں۔ ان مجالس سے حسین وہ ہیں جو درس گاہ ہے، تمام امت کو کربلا کا حقیقی منظر دکھا کر ان میں سے حر کی تلاش کریں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ پیغام کربلا کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید میں خدا متعال نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وما آتاکم رسول فخذوا، بس رسول جو کچھ دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، بس رسول جس سے روکے رک جاؤ۔ تو اب بحث یہ ہے کہ رسول نے ہمیں کیا دیا ہے اور کس سے روکا ہے۔ یہ ایک بات جو ہے ہم اپنے تاریخ میں دیکھتے ہیں تو رسول نے سب سے پہلے ہم کو توحید دیا ہے، رسالت دی ہے، امامت و ولایت دی ہے، قیامت دی ہے، نماز دیا ہے۔ یہ تمام احکامات، واجبات اور محرمات جو پیغمبر اسلام نے ہم کو دیا ہے، تو یاد رکھو ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ رسول سے ملا ہے۔ ارے دین میں، شریعت میں ہم اپنی مرضی استعمال نہیں کر سکتے۔ دین میں جو اپنی مرضی استعمال کرتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے، یعنی شیطان نے سب سے پہلے شریعت میں اپنی رائے پیش کی تھی، لہذا دین میں اپنی رائے جو ہے نہیں دینی۔
دین وہی ہے جو ہم کو خدا سے ملا ہے، نبی سے ملا ہے۔ تو اچھا پیغمبر اسلام نے کیا دیا؟ پیغمبر جو دے وہ شریعت ہے، وہ عین شریعت ہے، وہ عین دین ہے۔ تو عزیزان ایمان، پیغمبر اسلام نے ہم کو امامت بھی دی۔ آج جس ہادی کا تذکرہ، کیونکہ ہماری بحث جو ہے معرفت ہادی اور حقیقت ہدایت کے عنوان سے یہ اشرہ چل رہا ہے، آج جو ہماری 5ویں گفتگو آپ عزیزان کی بارگاہ میں ہے کہ آج ہم اس ہادی کا تذکرہ کرتے ہیں جس کو امامت کہا جاتا ہے۔ امام کیوں لازمی ہے؟ اس کا قرآنی دلیل، عقلی دلیل یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے ہر دور میں ہادی کا ہونا لازمی ہے۔ تو ارے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دور میں، اس زمانے میں کون سا ہادی ہے؟ تو قرآن نے تو یہی کہہ دیا ہے کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ کیا ہم یہ قوم جو ہے وہ ہادی کے بغیر ہوگی؟ نہیں۔ عزیزان من، یہاں دو نظریں ہیں کہ اہل تسنن جو کہتے ہیں کہ بھئی نبوت کے بعد ہدایت کا سلسلہ ختم ہو گیا، نبوت کے بعد امامت کا سلسلہ ختم ہو گیا، نبوت کے بعد کوئی ہادی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام اس دنیا سے جب گئے تو اس نے کسی کو بھی اپنا جانشین معین نہیں کیا ہے۔ تو عزیزان من، یہ بات جو ہے عقل سے ہی تسلیم نہیں ہوتی کہ ایک شخص جائے اور اپنے بعد کسی کو جانشین نہ بنا جائے۔ عام آدمی اگر کہیں سے جاتا ہے تو اپنے بعد کوئی کسی کو جانشین بنا کے جاتا ہے۔ تو اب یہ کیا ہے کہ نبی جائیں گے ایسے ہی دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ نہیں، بلکہ اہل تشریع کا نظریہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام جب اس دنیا سے گئے ہیں تو جو ہے اپنے بعد 12 اماموں کا تعارف کرایا ہے، 12 اماموں کا تعارف کرایا ہے کہ میرے بعد یہ امام ہے، یہ امت کے ہادی ہے، یہ امت کے رہبر ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ان سے سیکھیے، ان کو سکھانے کی کوشش نہ کیجیے، یہ درس الہی سے پڑھ کے آئے ہیں۔ تو یہی تو سبب ہے، تاریخ گواہ ہے کہ جب کسی بھی نے امام سے سوال کیا ہو تو امام نے کسی جواب دینے سے گھبرایا ہو نہیں، بلکہ امام سے جب بھی جہاں بھی سوال کیا گیا ہے تو امام نے اسی وقت اس سوال کا جواب دے دیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ امام وہ ہوتے ہیں جو خدا سے پڑھ کے آتے ہیں۔ تو عزیزان من، یہ پیغمبر اسلام کے جانشین ہے۔ اچھا، تو بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ عزیزان کی بارگاہ میں ایک آیت قرآن کی تلاوت کر لیتا ہوں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ بِهِ۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ تیرا رب جسے چاہے خلق کرے، جسے چاہے انتخاب کرے۔ ارے خدا کے خلق کرنے میں، انتخاب کرنے میں خدا نے کبھی بھی کسی سے مشورہ نہیں لیا ہے۔ خدا کی مرضی ہے، جس کو خلق کرے، جس کو جیسا خلق کرے، جس کو جہاں خلق کرے، جس کو چاہے فرشتہ بنائے، جس کو چاہے انسان بنائے، جس کو چاہے حیوان بنائے، جس کو چاہے پرندہ بنائے۔ خدا کی مرضی ہے کہ اس خدا نے جناب آدم کو مٹی سے بنائے اور شیطان کو آگ سے بنایا ہے۔ خدا کی مرضی ہے، جس کو جیسے بنائے، یہ خدا کی مرضی ہوتی ہے۔ اچھا، تو یہ خدا کی مرضی ہے۔ خدا کے انتخاب میں کسی کو بھی اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ فرشتوں نے بھی کہا کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہے، نحن نسبح و نقدس لک۔ تو فرشتوں نے کہا یا اللہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کے لیے کافی ہے۔ تو خدا نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں، انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ارے خدا کی مرضی کے آگے کسی کی رائے نہیں چلتی۔ اچھا، تو جناب آدم کو مٹی سے بنایا اور شیطان کو
آگ سے بنایا، یہ خدا کی مرضی ہے۔ اچھا، تو جب خدا کی مرضی ہے تو جس کو انتخاب کرے، یہ ہم کو ایک دستور مل گیا، ایک فارمولہ مل گیا کہ خدا کے انتخاب پر جس نے اعتراض کیا۔ اچھا، جناب آدم کو جب بنایا گیا تو اب قرآن نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں۔ تو عزیزان من، اس وقت جناب آدم کو جو ہے مسجود ملائکہ قرار دیا گیا، تمام ملائکہ کو کہا گیا کہ جناب آدم کو سجدہ کرو۔ ارے سب ملائکوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کیا، ابلیس نے انکار کیا۔ تو اب ہم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ خدا کے انتخاب پر جو اقرار کرتے ہیں وہ فرشتے ہو جاتے ہیں، ارے جو خدا کے انتخاب پر اعتراض کرتے ہیں وہ شیطان ہوتے ہیں۔ خدا کے بنائے ہوئے کسی بھی چیز پر اعتراض کرنے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے۔ عزیزان من، یہ بات ذہن میں رہے کہ جب جناب آدم کو جو مسجود قرار دیا گیا کہ تمام فرشتوں کو کہا گیا کہ اب اسے سجدہ کرو، اسے سجدہ کرو، تو جس نے سجدہ کیا تو وہ فرشتے ہو گئے، جس نے انکار کیا تو وہ ابلیس ہو گیا۔ تو اب بات یہاں تک ہم نتیجہ یہ لے سکتے ہیں کہ اب تک اگر خدا نے جس کسی کو نبی مانا ہے تو جس نے خدا کے انتخاب پر راضی ہوا ہے تو سمجھ جاؤ وہ فرشتہ ہے۔ اگر جس کسی نے بھی خدا کے انتخاب پر اعتراض کیا ہے تو وہ شیطان ہو۔ اب ہم سے مت پوچھئے کہ شیطان کون ہے، فرشتہ صفت کون ہے، تو سمجھ جاؤ جو انسان خدا کے بنائے ہوئے پر ایمان لے آتا ہے، خدا کے انتخاب کردہ پر ایمان لے آتا ہے، اس کو مانتا ہے، تو وہ فرشتہ صفت انسان ہے۔ ارے جو خدا کے بنائے ہوئے پر اگر اعتراض کرتا ہے تو وہ شیطان لعین ہے، تو وہ شیطان لعین ہے۔ اچھا، تو بات یہ ہے کہ ہم علی کو مولا کیوں مانتے ہیں، علی کو امام کیوں مانتے ہیں، علی کو اپنا رہبر کیوں مانتے ہیں، علی کو نبی کا جانشین کیوں مانتے ہیں؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، یا اللہ واقع تو نے علی کو ہمارا امام بنایا ہے، یا اللہ تو نے ہمارے لیے واقع علی کو ہمارا رہبر بنایا ہے، یا اللہ واقع تو نے علی کو ہمارے لیے ہدایت کے لیے معین کیا ہے۔ اگر علی کو خدا نے امام بنایا ہے تو جہاں تک جو مومن یہ سن رہے ان تمام کی بارگاہ میں یہ ناچیز بندہ حیدری قم المقدس سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ خدا کے بنائے ہوئے علی پر ایمان لے آؤ، اس کو مانو گے تو فرشتے صفت ہو جاؤ گے، اگر انکار کرو گے تو شیطان ہو جاؤ گے۔ خدا کے بنائے ہوئے پر اعتراض نہیں کرتے۔ خدا کی مرضی ہے کہ جس کو وہ بنائے، جس کو وہ بنائے، جس کو خلق کرے، وہ خدا کی مرضی ہوتی ہے۔ تو بس عزیزان من، آئیے قرآن سے ثابت کرتے ہیں کہ علی کی امامت جو ہے قرآن سے ثابت ہے، خدا سے ثابت ہے۔ آئیے سب سے پہلے آئے ولایت میں چلتے ہیں۔ ولی کون؟ ولی یعنی سربراہ، ولی یعنی حاکم، ولی یعنی سرپرست، ولی یعنی جو ہر مشکل میں کام آنے والے۔ ارے ولی کون ہے؟ قرآن کہتا ہے انما ولیکم اللہ، کہ بالتحقیق خدا ہمارا ولی ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خدا ہمارا ولی نہ ہو، یعنی ہم سب کا خالق، ہم سب کا مالک، ہم سب کا رہبر، ہم سب کا ہادی، ہم سب کا پروردگار، ہم سب کو رزق دینے والا، ہم سب کو خلق کرنے والا، ہم سب کو مارنے والا وہ رب العالمین کی ذات گرامی۔ اچھا، ایک ولی ہو گیا خدا، دوسرا ورسولہ، اور دوسرا جو ہے ولی وہ رسول ہے۔
اچھا بے شک اس میں کوئی شک نہیں، رسول ہمارا سرپرست ہے، رسول ہمارا مولا ہے، رسول ہمارے لیے ہدایت کے لیے معین کیے گئے، رسول ہمارا ہادی ہے، تو بے شک اچھا اس کے بعد ایک اور ہادی کا بھی تذکرہ ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ قرآن کہتا ہے اور وہ ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں۔ اب میں پورے چیلنج سے تمام امت مصطفیٰ کو، امت مسلمہ کو یہ کہتا ہوں کہ علی کے سوا کسی اور کے بارے میں یہ آیت ثابت کر کے دکھاؤ، میں شیعت چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر علی کے لیے ثابت ہو گئی کہ یہ حالت رکوع میں علی نے زکات دی تھی، یہ آیت علی کے شان میں نازل ہوئی تھی، تو ماننا پڑے گا کہ علی کی ولایت خدا کی جانب سے ہے، یہ علی کی ولایت جو ہے خدا کی جانب سے۔ اچھا ایک آیت یہ، دوسری آیت ہوئے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس حدیث قصہ میں ہم پڑھتے ہیں، حدیث قصہ تمام شیعہ سنی مفسرین نے لکھی ہے۔ حدیث قصہ میں 5 تن جب آتے ہیں تو وہی 5 تن میں کون ہوتے ہیں؟ محمد مصطفیٰ، علی مرتضیٰ، حسن مجتبیٰ، اس کے بعد حسین مولا، سیدہ فاطمہ زہرا السلام۔ یہ آیات ان 5 تنوں میں، ارے علی ان میں شامل ہے، علی کے سوا علی اور ان کے سوا کون نہیں، یعنی علی یہ 5 تن کے بارے میں یہ آیت۔ اس کے بارے میں آئے مباہلہ میں نفس رسول کسے کہا گیا ہے؟ علی کے سوا کسی اور کو ثابت کرو تو میں شیعت چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، ورنہ ماننا پڑے گا کہ نفس رسول علی مرتضیٰ کی ذات ہے۔ اچھا اس کے بعد آئے مودت، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کیا ہے؟ آئے مودت، قرابت دار، نبی کے قرابت دار کون ہے؟ علی، فاطمہ، حسن، حسین، سیدہ فاطمہ زہرا۔ اچھا اس کے بعد جو بہت ساری اور بھی آیات ہیں جو امیر المومنین کے شان میں، امیر المومنین کو خدا نے نماز میں ملانا چاہا تو کیا ہے؟ سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا اس سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، نماز بسم اللہ کے بغیر نہیں ہوتی، تو بسم اللہ میں با کا نقطہ امیر المومنین کی ذات ہے۔ ارے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نماز میں علی کی ولایت شامل ضروری ہے، تو ان کے لیے بھی پیغام ہے کہ بسم اللہ میں با کا نقطہ علی کی ذات ہے۔ اچھا اس کے بعد جو ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کا راستہ، یا اللہ ہم کو سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ یہ سیدھا راستہ کس کا ہے؟ سیدھا راستہ علی مرتضیٰ کا راستہ ہے۔ تاریخ میں یہ مرکوں میں تمام مورخین نے یہی لکھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہے صراط مستقیم، کون ہے صراط مستقیم؟ تو اس وقت علی مرتضیٰ تشریف فرما ہوئے اور فرمایا ھذا صراط مستقیم، ارے یہ علی صراط مستقیم ہے۔ اچھا یہ قرآن سے علی کی ولایت ثابت ہے۔ اب جو قرآن کی بات کا انکار کرے وہ شیطان ہے، وہ لعین ہے، وہ رجس ہے، وہ جہنمی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علی کی ولایت قرآن سے ثابت ہے، اور قرآن کی بات کا جو انکاری ہے وہ جہنمی ہے۔ اچھا علی کی امامت نبی کی زبان میں، نبی نے علی مولا کا انتخاب کب، کہاں، کیسے کیا؟ ایک سب سے پہلے اسلام کی پہلی دعوت ذوالشیرہ ہے۔ دعوت ذوالشیرہ میں جناب امیر المومنین تشریف فرمائے اور دوسرے قبائل کے بھی سردار موجود ہیں۔ اس وقت دعوت ذوالشیرہ میں پیغمبر نے کہا کون ہے جو میرا حامی بنے گا، کون ہے جو میرا مددگار بنے گا، کون ہے جو میرا ناصر بنے گا؟ یہ 3 مرتبہ پیغمبر نے کہا، لیکن کسی کی جرت نہ ہو سکی کہ پیغمبر کو کہہ دے کہ یا رسول اللہ انا ناصرک، یا رسول اللہ میں تمہارا مددگار ہوں، لیکن کسی نے نہیں کہا سوائے علی
علی مرتضیٰ کی ذات سے۔ اچھا اس کے بعد جو ہے جنگ خیبر میں پیغمبر نے علی مرتضیٰ کو مرد کہا ہے، کرار کہا ہے اور غیر فرار کہا ہے، اور اس کے علاوہ کہا ہے کہ خدا اس سے محبت کرتا ہے، وہ بھی خدا سے محبت کرتا ہے۔ یہ انتخاب علی از نظر رسول۔ اچھا جنگ خندق میں پیغمبر اسلام نے علی کو کیسے چنا، کن الفاظ سے تعارف کرایا؟ علی مرتضیٰ کا تعارف کس لفظوں میں کرایا ہے؟ فرمایا ہے کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، یعنی علی کا تعارف پیغمبر نے جنگ خندق میں کل ایمان بنا کر بھیجا ہے کل کفر کے مقابلے میں، اور کہا علی کی ضربت جو ہے، ایک ضربت جو ہے خندق کے دن ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ تو بس عزیزان من، یہ کیا ہے؟ علی مرتضیٰ کی فضیلت جو ہے انتخاب علی خدا و رسول سے ہے۔ ارے اگر آج بھی اگر کوئی علی مرتضیٰ کی امامت و ولایت کا انکاری ہے تو سمجھ جاؤ وہ شیطان ہے، وہ لعین ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کے انتخاب پر اعتراض کرتا ہے۔ لہذا اچھا اسے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ اذان کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ امام کے لیے شرائط کون سی ہونی چاہیے؟ امام معصوم ہونا چاہیے۔ معصوم ہونے کا دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلے امام معصوم ہو۔ کیوں؟ اس لیے عقلی دلیل یہ ہے کہ اگر امام معصوم نہ ہوگا تو اس میں خطا کا امکان ہے۔ ارے جس میں خطا کا امکان ہے تو دوسروں کو گمراہ کر دے گا۔ اور یہ تھا عقلی دلیل۔ نقلی دلیل یہ ہے کہ یعنی قرآن کیا کہتا ہے کہ معصوم جو ہے، امام جو ہو معصوم ہونا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے ایک دلیل یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اولی الامر کی۔ بھائی دیکھیے ایک لفظ ہے اطیعوا، اطاعت لفظ ایک مطلق ہے، جو ہی اطاعت رسول کی کرنی ہے، یعنی جو ہی اطاعت خدا کی کرنی ہے وہی رسول کی، جو رسول کی اطاعت کرنی ہے وہی اولی الامر کی کرنی ہے۔ تو یعنی کل احکام میں اولی الامر کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد امام کے پاس علم لدنی ہونا لازمی ہے۔ علم لدنی کیوں ہو؟ کیونکہ امت اگر کوئی سوال کرے تو جواب دینے سے وہ گھبرائے نہ، بلکہ وہ جواب ایسے دے جیسے علی مرتضیٰ کی ذات نے منبر پر بیٹھ کر دعویٰ کیا، جو پوچھنا ہے سو پوچھو۔ یہ کیا ہے؟ امام کے لیے علم لدنی، یعنی خدا کی جانب سے علم ہو اس کے پاس۔ اچھا اس کے بعد زہد ہو امام کے بعد۔ زہد یعنی دنیا سے دوری، یعنی جس کے پاس اگر دنیا کی محبت ہوگی تو وہ اس کے دل میں دین کا درد نہیں ہوگا، اس کے پاس دین کا درد نہیں ہوگا، یعنی جس کے پاس دنیا کی محبت ہوگی تو بس عزیزان من کیا ہے؟ دنیا سے دوری، یعنی زہد ہو اس کے تقویٰ پر۔ اچھا امام کے لیے ایک اور شرط لازمی ہے، وہ کیا ہے؟ شجاعت۔ شجاعت امام کے لیے شجاعت۔ اگر امام شجاع نہ ہوگا تو ظالموں کے ڈر سے وہ چھپ جائے گا اور اسلام کو نقصان پہنچائے گا۔ تو بس عزیزان من ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مولا، اپنے سردار، اپنے امام، اپنے رہبر رسول خدا اور اس کے بعد امیر المؤمنین، اس کے بعد حسن مصطفیٰ، تمام ائمہ کی سیرت پر چل کر اس دنیا میں سرخرو ہو جائیں اور آخرت میں بھی سرخرو ہو جائیں۔ لہٰذا اچھا پیغمبر اسلام کا ایک واقعہ ہے کہ پیغمبر کے کہنے پر ہماری زندگی سنور سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ ایک شخص آیا، کافر تھا، مشرک تھا، اور کہا یا محمد بن عبداللہ آپ اپنا موزہ دکھائیے۔ موزہ وہ ایک صحرا میں ایک پہاڑی علاقے میں بیٹھے تھے، تو اس وقت پیغمبر نے موزہ دکھانے کہا کہ کون سا موزہ؟ تو اس نے کہا وہ جو پہاڑی کی چوٹی پر پتھر ہے اس پتھر کو بلاؤ۔ تو عزیزان من تو پیغمبر نے اس پتھر کو بلایا، پتھر کو بلایا تو وہ پتھر، اچھا پہاڑ کے نیچے ایک ندی تھی، ندی کے نیچے جو ہے بہہ رہی تھی، پانی بہہ رہا تھا، تو وہ پتھر
پہاڑ کی چوٹی سے نیچے آتا ہے اور پانی سے تیرتا ہوا پیغمبر کی قدموں میں آ کر سرور جسود ہو جاتا ہے اور پیغمبر کا قدموں کا بوسہ لیتا ہے۔ اس کے بعد پیغمبر کو وہ مشرک کہتا ہے اب اس کو کہو کہ اب واپس وہ اپنی جگہ پر چلا جائے، تو وہ پتھر پھر رسول سے رخصت ہو کر اپنی جگہ پر جاتا ہے۔ وہی ندی کراس کی، یعنی اس ندی میں پتھر ڈوبا نہیں، اس میں ایک پیغام ہے ہمارے لیے، ایک ہدف ہے، پیغام ہے، یعنی رسول نے ایک پتھر کو بلایا تو وہ پتھر پانی میں ڈوبا نہیں، تیرتا ہوا آیا، پیغمبر کے قدموں میں آیا۔ اسی طرح ہم امت مسلمہ اگر پیغمبر کے اس اشارے پر چلیں گے تو کبھی بھی ڈوبیں گے نہیں۔ یعنی پیغمبر ہمیں جو کہے اس پر عمل کریں، پیغمبر جس بات کا حکم دے اس بات پر عمل کریں، پیغمبر نے جو چیز دی ہے اسے لے لیں، جس سے روکیں اس سے رک جائے۔ تو عزیزان من، یہ بات ثابت ہے کہ غدیر میں علی ملا ہے، عشیر میں علی ملا ہے، خندق میں علی ملا ہے، احد میں علی ملا ہے۔ تو علی کی ولایت قرآن سے ہے، علی کی ولایت جو ہے رسول کی زبانی ہے۔ تو علی کی ولایت کا انکار کرنے والا وہ ہے، وہی ہے جو مشرک کافر شیطان ہوگا۔ بس ہمیں چاہیے کہ آل محمد کی سیرت پر چل کر ہم اس دنیا میں بھی جو ہے سرخرو ہو جائیں اور آخرت میں بھی سرخرو ہو جائیں۔ تو بس مظلوم کربلا، آج 5 محرم ہے، مصائب کے ایام شروع ہو رہے ہیں اور یہ عزاداری کے دن ہے۔ بس عزاداروں، آج میں چاہوں گا کہ جناب مسلم کے ان 2 بیٹوں کی مصیبت کے چند جملے آپ کی بارگاہ میں بیان کروں۔ یہ مسلم کے بیٹے جو ہے وہ کوفے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں اور ان کو کوئی رہنے کے لیے جگہ نہیں دے رہا۔ عزاداروں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے تو اپنے ماں باپ کے ساتھ آتے ہیں، پھر بھی ہمیں ان کی ٹینشن ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، بچے کہیں نکل نہ جائے۔ لیکن یہ دونوں بچے، نہ ان کے ساتھ ماں ہے نہ ان کے ساتھ باپ ہے، دونوں اکیلے بچے ہیں، کوفے کی گلیوں میں بھٹک رہے ہیں، یہ آخر گرفتار ہو جاتے ہیں۔ عزاداروں، زندان کا داروغہ اسے کم کھانا اور کم پانی دیتا ہے۔ ایک رات زندان کے داروغے نے تاریخ میں جس کا نام مشکور لکھا ہے، جناب مشکور نے زندان کا دروازہ کھولا اور بڑے بھائی نے اس داروغے سے پوچھا کیا آپ مسلمان ہو؟ تو داروغہ کہتا ہے الحمدللہ میں مسلمان ہوں، نبی محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ عزاداروں، تو اس وقت ان دونوں نے پوچھا کہ کیا آپ علی مرتضیٰ کو جانتے ہو؟ کہا کہ ہاں الحمدللہ وہ میرا امام ہے، وہ میرا سردار ہے۔ کہا کہ اس کے بڑے بھائی عقیل کو جانتے ہو؟ تو اس داروغے نے کہا ہاں عقیل مولا امیر المومنین کا بڑا بھائی ہے۔ عزاداروں، جیسے عقیل کا کہنا تھا تو جناب مسلم کے 2 بچوں نے کہا ہم جناب عقیل کے پوتے ہیں۔ عزاداروں، یہ کہنا تھا تو اس وقت جناب مشکور کے سر سے جو امامہ نیچے آتا ہے اور کہتا ہائے غضب ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں نے تو اپنے آقا زادوں پر ظلم کیا ہے۔ عزاداروں، اس کے بعد وہ چھوٹے بچوں کو کہتا ہے بس میں یہ کر سکتا ہوں کہ رات کے ٹائم زندان کا دروازہ کھول دوں گا، آپ جہاں چاہو تو چلے جانا، بس ایک خواہش ہے۔ عزاداروں، وہ دونوں بچے پوچھتے ہیں کون سی خواہش؟ بس یہ خواہش ہے کہ اپنی دادی زہرا سے ہماری شکایت نہ کرنا۔ عزاداروں، یہ دونوں بچے نکل رہے ہیں، اس کے بعد رات کے ٹائم گلیوں میں پھر رہے ہیں، گلیوں میں پھرتے پھرتے جب ایک ندی کنارے آتے ہیں، عزاداروں صبح کے ٹائم ایک مومنہ آتی ہے ندی سے پانی بھرنے کے لیے،
تو جب دیکھا کہ دو پھول چاند جیسے ہیں جن کا چہرہ اس ندی میں کے پانی میں آ رہا ہے، عزادارو اس مومنہ نے دیکھا کہ یہ تو شریف خاندان سے لگ رہے ہیں۔ پوچھا کہ کون ہو تم؟ عزادارو ان دونوں بچوں ڈرے ہوئے تھے، کہا کہ تم ہم کو ظالم حاکم کے پاس تو نہیں لے کے جاؤ گی؟ عزادارو اس مومنہ نے کہا کہ نہیں۔ عزادارو اس بعد وہ مومنہ ان دونوں بچوں کو اپنے گھر لے آتی ہے۔ مختصر کرتا ہوں، جب وہ دونوں بچے اس مومنہ کے ساتھ گھر میں آتے ہیں تو وہ مومنہ ان دونوں بچوں کو نہلاتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، اس کے بعد وہ دونوں بچوں کو کہتی ہے اب سو جاؤ، آپ بڑے تھکے ہوئے لگتے ہو، عزاداروں کا اب رات ہے، سو جاؤ، صبح کو آپ کا کوئی بندوبست کروں گی۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا مولا آپ ہم سب کی عزاداری قبول فرمائے۔ اس وقت رات کا ٹائم ہوا، چھوٹا بھائی اٹھتا ہے، روتا ہے، کہتا ہے بھائی اٹھو، بڑے بھائی کو جگاتا ہے، کہتا ہے اٹھو، میں خواب میں اپنے بابا کو دیکھتا ہوں، بابا مجھے بلاتے ہیں۔ عزادارو جب بڑا بھائی اٹھا تو وہ بھی یہی کہہ رہا تھا، ہاں چھوٹے بھائی میں نے بھی رسول کو خواب میں دیکھا ہے، رسول کہہ رہے ہیں کہ اب تمہاری مصیبت کے دن ختم ہو گئے۔ عزادارو جب یہ دونوں بھائی آپس میں گلے میں بانہیں ڈال کر رونے لگے تو اس مومنہ کا جو شوہر تھا وہ بڑا ظالم تھا، خدا لعنت کرے اس ملعون پر، جو حارث نام تاریخ بتا دیے۔ حارث اس کمرے میں آتا ہے جس کمرے میں یہ دونوں شہزادے ہوتے ہیں۔ عزادارو ان دونوں شہزادوں کو جگانے کا انداز ایسا ہے کہ ان دونوں بھائیوں کو بالوں سے کھینچ کر جگاتا ہے۔ عزادارو اس وقت دونوں بھائی جب اٹھتے ہیں تو وہ ملعون کہتا ہے میں نے تم کو کہیں کہیں ہر جگہ ڈھونڈا ہے۔ عزادارو وہ دونوں بھائیوں کو تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ رات کے ٹائم ان دونوں بھائیوں کو ایک جگہ باندھ دیتا ہے اور صبح کو لے کے جاتا ہے دریا کنارے۔ عزادارو دریا کنارے ان دونوں بھائیوں کو ذبح کرنے کے لیے ان دونوں بھائیوں نے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مانگی ہے۔ اس کے بعد دونوں بھائیوں کو اب وہ ملعون ذبح کر رہا ہے، ذبح کر کے دونوں کے جنازے دریا میں پھینک دیتا ہے، دونوں کے سر دربار میں لے آتا ہے۔ دربار حاکم کتنا ہی ظالم تھا لیکن ان چھوٹے بچوں کے سر دیکھ کر کہا اے ظالم یہ چھوٹے بچے ذبح ہونے کے لیے نہیں ہوتے۔ اللہ لعنت علیکم ظالمین سلم ظلموا ہی منقلبین ینقلبون۔ خدایا بہکے 4 معصومین کے صدقے، آل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے ہم سب کی قلیل عبادت اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ دنیا جہاں میں جہاں کہیں بھی عزاداری ہو رہی ہے میرے اللہ ان تمام عزاداروں کو اپنے حفظ و امان میں فرما۔ میرے اللہ بہکے 4 معصومین کے صدقے یہ جو مصیبت ہے کرونا کے، میرے اللہ تمام جو مریض ہے یا اس بیماری کو یا تمام بیماریوں کو اس دنیا سے ختم فرما، تمام پریشان حالوں کو پریشان دور فرما، تمام بیماروں کو بیمار کربلا کے صدقے شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما، تمام بے روزگاروں کو حلال رزق عنایت فرما، جو مومنین مومنان پریشان حال ہیں، جو بے اولاد ہیں تمام کو نیک صالح اولاد عنایت فرما۔ السلام علیکم۔